اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ 17,000 سے زیادہ کیسز اور 300 سے زیادہ اموات۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کیس نہیں ہے۔ ہم نے اپنی منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے، ایئرپورٹس پہ پیسنجرز کو ریسیو کرنے کے حوالے سے اور ہاسپٹل میں ان کی کیئر کے حوالے سے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے کہ جس میں ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز آنے شروع ہو گئے تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے، ان تمام سینیریوز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی پلاننگ مکمل کر لی ہے۔ ایئرپورٹ پہ ہمارے ایس او پیز کیا ہوں گے، کلینکل کیئر اور پریونشن کے حوالے سے ہمارے ایس او پیز کیا ہوں گے، وہ ہم نے ایشو کر دیے ہیں۔ صوبوں کے ساتھ مشاورت ہو گئی اور ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیے۔ ہماری کچھ ٹیمیں اب پنجاب اور سندھ اور کے پی اور بلوچستان روانہ ہوں گی، جو کہ وہاں پہ ہمارا جو سٹاف ہے اور صوبائی محکموں کا جو سٹاف ہے ان کے ساتھ مل کے، تاکہ ہم سب لوگ ایک پیج پہ ہو سکیں۔ پچھلی پریس کانفرنس میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ پاکستان بہت جلد کرونا وائرس کی تشخیص کے حوالے سے، لیبارٹری میں تشخیص کے حوالے سے بہت جلد صلاحیت پیدا کر لے گا۔ تو کل ہمیں اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی پیش رفت ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ ہمیں جو کٹس ہم نے منگوائی ہوئی تھیں ایک دو ممالک سے، وہ ہمیں مل گئیں، اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی اسپیسیفک ڈائگنوسس جو ہے وہ ہم کرنے کے اہل ہیں۔ 7 لوگ ہمارے انڈر آبزرویشن تھے، چائنیز اور پاکستانی، مختلف شہروں میں پاکستان کے، اور ان کے سیمپلز ہم نے کل چیک کیے ہیں کرونا وائرس کٹس کا استعمال کرتے ہوئے۔ اور اگین بڑی اچھی خبر یہ ہے اور بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ 7 کے 7 نیگیٹو ہیں۔ چائنا میں نیو ایئر کے حوالے سے یہ جو پیریڈ ہے فرسٹ ویک آف فیبروری، اس میں فلائٹس میں ایک تعطل پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ آنے والی فلائٹس بہت کم ہو جاتی ہیں کیونکہ پیسنجرز بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن آج سے چائنیز فلائٹس جو ہیں ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پاکستان میں۔ میں کل بھی اور آج بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اپنی ٹیموں کے ساتھ خود موجود تھا۔ کل ہم نے فل ریہرسل کی۔ آج جب پہلے مسافر آئے چائنا سے تو ان کو میں نے خود ریسیو کیا۔ پورا سسٹم جو ہے اس کا سٹیپ بائی سٹیپ اس سب کو جانچا، اور اللہ کا شکر ہے اگین کہ ہمیں کوئی سسپیکٹ یا مشتبہ شخص یا مسافر ایسا نہیں ملا کہ جس کو ہمیں انڈر آبزرویشن رکھنے کی ضرورت ہے ہاسپٹل میں۔ یاد رہے، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، کہ کوئی بھی چائنیز یا کوئی بھی پاکستانی چائنا نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ وہ 14 دن کے وہاں پہ ڈیزیز فری پیریڈ نہ گزار لے، جسے ہم کوارنٹائن کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہم نے بیریئر کریٹ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور پاکستان کے لوگ اور ہمارے بچے ایک بڑی حد تک محفوظ ہو گئے ہیں اس ایک میئر کی وجہ سے۔ آج جو فلائٹ آئی اس میں چائنیز بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، اور ان کو ہم نے اپنے طے شدہ پلان کے مطابق ریسیو کیا۔
और उनको जहाँ ज़रूरत थी वो मेजर्स लिए, उनके हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म्स लिए जो कि स्पेशली हमने इस मकसद के लिए बनाया, और ओवरऑल सूरत हाल काफ़ी तसल्ली बख्श है। आज मैंने एक मीटिंग चेयर की है कि जिसमें तमाम सूबों के और तमाम सेक्टर्स के नेशनल लेवल पे उनके हाई ऑफिशियल्स ने शिरकत की है, और हमने रिव्यू किया है सूबों में सूरत हाल का, और उसमें कई चीज़ें सामने आई हैं जिनके ऊपर हम अगले 24 घंटे पे अमल दरामद करेंगे और अपने निज़ाम को मज़ीद बेहतर करेंगे और अपने पोर्ट ऑफ एंट्रीज़ को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। ये तो चंद बातें थी मेरी तरफ से। आज की जो खुसूसी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो है कि पाकिस्तान में चीन के जो सफ़ीर हैं, हिज एक्सीलेंसी याओ जिंग, he is with me, he's sitting on the right side, and we have especially requested him to speak with the people of Pakistan through you, and also reassure and share from his perspective what he is seeing in Pakistan, the preparations, as well as what information he has from his capital, Beijing, about the situation of the outbreak and about the situation of the people in general, but especially Pakistani people in China, and especially the students, because obviously we are all very concerned about them. So he will be talking about these few points, and then we will take some questions and answers once he has spoken. जहाँ आपको समझें कि इसकी ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत है तो I will myself try to translate what he is going to say. So it is my pleasure to invite His Excellency Ambassador of China Yao Jing to address this press conference. Yes, please come to this. Yeah, that's okay. Good afternoon. Assalamu alaikum. This is the only Urdu, or maybe not Urdu, I can speak and say. I'm very honored, and I thank that the media friends for your kind attention, and also appreciate the Honorable Minister of Health for his, I think, daily contacts with our embassy, with us, regarding the monitoring of the situation of this coronavirus. And I would like to just brief a little about the outbreak. I think that the situation is still quite serious in China. Till this morning, there are 17,000 confirmed cases, and there are 21,000 suspects, and 361 people unfortunately died, and 512 have been cured. There's a good development is that right now we have more cured than the fatalities. So this means that we have grasped maybe more experience that in dealing with this challenge, in dealing with this disease. As far as the Chinese government or China is concerned, I think that since this outbreak, since 22nd of January, that the Chinese government started
a series of restriction measures. It happened exactly during our Spring Festival holidays. So the first measure was extension of our Spring Festival holidays. Previously it was 1 week. Right now we had 10 days till yesterday. Second is that we stop or suspend all the public celebrations and events. And thirdly, that we impose very strict movements of the communities and the people in China, because the people-to-people contact could be the major channel of contamination. So in China, we have very strict imposition of the movement, and basically by the transportation and these things. Second is that we are doing everything to monitor and follow the development of this coronavirus. And we are doing our every efforts trying to trace or have a kind of research to have an early effective treatment or the medication of this virus. And thirdly is that we are in constant contact with WHO, World Health Organization, and other countries to be transparent and responsible, to brief development and to brief what we are doing against this. And the Director General of WHO visited China, I think 3 days ago, and I think he appreciated all the efforts China has been doing since the late January. Although that the WHO has announced it is an international emergency, it's a kind of public health emergency of international concern, but the WHO also appreciates the Chinese efforts in curtailing or containing this outbreak. And the WHO definitely does not recommend any trade or travel limitations or restrictions as far as China is concerned. So this is what China is doing. I think that we are confident when faced with this kind of challenge, we would have the capability, have the confidence, have the determination to overcome this plague or this challenge for us. Second, I think China is responsible. China is responsible for its own people. China is responsible for the international community. China, of course, is more responsible for its friends. As far as Pakistan is concerned, first of all, that we are very much appreciating that the moral and also concrete support extended by the Pakistani leaders and the government and the people. For example, the Honorable President of Pakistan, Dr. Alvi, and also the Honorable Prime Minister, Mr. Imran Khan, both, they wrote letters to our leaders expressing their solidarity. The Honorable Foreign Minister, Mr. Qureshi, also had a telephone call and issued a statement standing with the Chinese government and the nation. I think that this is a very, very significant and strong support for Chinese government, for Chinese people when we are dealing with this challenge. I think the minister mentioned that basically for the Pakistani citizens in China, I think we are also very much concerned their health, their situation, their well-being. I think that right now, because there is quite a large number of the Pakistani citizens or Pakistani people who are working or living in China. But I think in the center, or we call it the red zone of Wuhan, where this
this disease is the most serious. There are about 538 Pakistani, basically they are students in the city since 22nd of January, because we shut off the city and also the province. So I think that the whole population of this city is 11 million people. So there's 500 people, along with 11 million Chinese and thousands of foreigners from more than 100 countries. I think that they are still in the region and in the city. They did face some of the difficulties, some of uneasiness, inconvenience. We totally understand. But I think that this is just temporary. So I think your government, especially your Ministry of Foreign Affairs, your Ministry of Health, your embassy in Beijing, have expressed this kind of concern to the Chinese government and authorities. And they are in constant contact with us in addressing their difficulties or their inconveniences. So I think after almost 10 days, right now, each foreigners, including Pakistanis, have been identified and localized, and that they have been well attended and also well looked after. But right now that I have to thank media, because you are providing us a lot of clues, a lot of information for these Pakistani friends and students. We are treating the Pakistani friends as our own. Sometimes they are more valuable than our own. So I can assure that every and each Pakistani friend in China will be looked after. Second is regarding that the travel between China and Pakistan. I believe the minister mentioned that this morning we have 2 flights from China, taking about, totally is about 130 Pakistani citizens back to home, back to Pakistan. There are several points from our side. We are trying to first that we are not allowing those residents from Hubei province or Wuhan city to travel abroad, not only abroad, but travel domestically in China. So those peasants, this morning we have 12 Chinese who came to Pakistan. First, they are not from Hubei province. They don't have any history of traveling to that province in the city. Second, right now we don't encourage Chinese passengers to travel abroad. So there are less and less. In case of only for the very necessary purpose, then they are allowed to travel to Pakistan or to any other countries. Second, before traveling in China, they have to be observed for 2 weeks, 14 days, that to detect any kind of symptoms of this virus, coronavirus. Until they are cleared, can they start their international or domestic travel. Second is that after arriving in Pakistan, every and each Chinese citizen will be traced and registered by our embassy and also by the local, we call the local associations. We have 3 local associations of Chinese communities, 1 Chinese companies associations, because they are looking, all the Chinese company will be monitored by this companies association. Second, we call the Overseas Chinese Association, because they are composed of these individual Chinese citizens who are doing their individual and private business. So this association will monitor all the individual Chinese travelers in Pakistan. And thirdly, the Overseas Chinese Students Union, because we have quite a large amount of students studying in Pakistan too. So the Students Union will look after
all these students who travel to Pakistan during this period. For example, this morning we had 12 Chinese citizens. Among them, there are four they are individual businessmen. So not only this embassy is tracing and monitor them until for 2 weeks, but this overseas Chinese society will monitor them also. They will have a kind of self-posed isolation, no contact with public for another 2 weeks, 14 days, until they can have their public outgoing or something. There are another 8 Chinese passengers. They are from 4 companies, Chinese companies. So the Chinese companies, not only their headquarters in Beijing, but also that here under the Chinese Companies Association are looking after. So I believe that those travelers who came to Pakistan, definitely, I think they are carefully scrutinized and monitored here. Okay. I also, there's several points talking about back to the Pakistani community, Pakistan community in China. Right now, because of that the resumption of the flights between China and Pakistan have been resumed. But basically, we found that 80% they are the Pakistani passengers who come back. I think this is a kind of a channel for them to come home. Regarding the Pakistani community in China, that first, they have the freedom of traveling, except Hubei province, except Wuhan city, that they are a little more limited. But for those students and businessmen in Hubei province, first, I think that all the hosting agencies or institutions have established their contact with them and provide them with all the necessary food, water, and daily items, commodities for them tonight. Second is that their health and their situation have been very carefully followed and looked after by them. All the commercial or the markets, I think they are still running regularly in Wuhan, and that the supply of the materials, the supply of all the daily commodities are enough. So this, I think, I want to also add that their situation for that. So this is, I think, what I can brief now, sir. Okay. I don't know. Thank you. Yeah. Thank you very much. Take some questions now. Yeah. जी जी. I have a question. Yesterday, the Special Assistant to Prime Minister Firdaus Ashik Rahman declared the coronavirus epidemic is a biological war against China and some countries behind this biological war. But she had not mentioned the names of the countries. Are you agree with this statement, or you have commented something about this statement? So you should first one. ओके, मैं आपको पहले जवाब दे देता हूँ कि देखें, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं. पहली बात यह है कि जो एमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न करार दिया गया है इस सिचुएशन को, उसमें जैसे कि इन्होंने भी फरमाया, ट्रैवल और ट्रेड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. दूसरे, हमने इसको बड़ी तफसील से चेक किया है.
آپ کے ہی سوال کی وجہ سے. تو صورتحال یہ ہے کہ ریگولیشنز بالکل کوئی ایڈیشنل فیومیگیشن ریکوائر نہیں کرتی. ایڈیشنل کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے پہلے ہو رہا تھا، جو نارملی ٹریڈ کے اندر پروٹیکشن کے حوالے سے جو میئرز لیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کرونا وائرس کے آؤٹ بریک کے حوالے سے کوئی ایڈیشنل فیومیگیشن کی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں. اور اس چیز کو ہم نے مزید واضح کرنے کے لیے اپنی ایک پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے، اور وہ پریس ریلیز میرا حال ہے کچھ اخباروں میں شاید آج چھپی ہے اور کل کچھ زیادہ تر میں کل چھپے گی، کیونکہ رات کو لیٹ وہ ریلیز ہوئی ہے. اور اس کو ہم نے بالکل کلیریفائی کر دیا ہے کہ ایسی قطعاً کوئی اگر کہیں یہ ایسی چیز ہو رہی ہے تو وہ ہمارے نوٹس میں آنی چاہیے اور ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. لیکن ہم نے اپنے آفیسرز کو بھی بڑا واضح طریقے سے یہ بتا دیا ہے کہ اس طرح کی کسی ایڈیشنل ریسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے. Now you can talk about. Sir, yeah, because I didn't see that the special assistant on information, her press conference, I believe that she was citing some of the theories about the current challenge. For me, I think right now, for China, for me, I think that right now this is a war against humanity, our public health, global health. So I think that this is a war first. We have to win over. Before that, we are developing some kind of theories and that. So I think that right now is a global challenge, or we call it untraditional challenge. And right now the Chinese experts, Chinese government and the international medical experts and the international community are working very closely, trying to find the vaccines, treatment medicines, the reason behind this, and so on and so forth. So this is, I think, my impressions. Right. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ 4 پاکستانی جو ہیں وہ متاثر ہیں چائنا میں، ایک تو ان کا اسٹیٹس کیا ہے اور دوسرا کیا ان کے علاوہ بھی کوئی اور متاثر ہوا ہے؟ اور سر ایک پاکستان میں چونکہ 5-6 دن پہلے نمز ہاسپٹل میں اس طرح کی خبر آئی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ متاثر آیا تھا اور وہ پھر ہاتھ سے نکل گیا تھا. اس طرح کل کوئٹہ سے بھی ایک اسی طرح کی اطلاع آئی ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو 4 پاکستانی اسٹوڈنٹس ووہان سے متعلقہ، ووہان کے اندر نہیں ہیں، وہ ووہان سے باہر ہیں، لیکن ووہان سے ہی وہ باہر گئے ہیں چائنا میں ہی، ان کی جو صحت ہے وہ پہلے سے بہتر ہے اور وہ بتدریج ریکور کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. دوسری بات یہ آپ نے ذکر کیا کہ پمز میں کوئی چائنیز آئے تھے، ان کا کوئی چائنا کے ساتھ ریسنٹ ٹریول کی ہسٹری نہیں تھی جو مجھے میری انفارمیشن کے مطابق، لہٰذا اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو آپ کوئٹہ کی بات کر رہے ہیں یہ میرے علم میں بھی بات نہیں ہے. نہیں، پاکستانی کوئی بھی چین میں ان 4 کے علاوہ ابھی تک پازیٹیو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کرونا وائرس کے جو پریکاشنس ہیں اس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اس کی یہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کرونا وائرس کیوریبل ہے یا نہیں ہے، اور اسی کے اوپر اگر ایکسیلنسی امبیسڈر بھی اپنا ویو دے دیں گے تو اٹ وڈ بی بیٹر. تھینک یو. The gentleman has asked about what are the possibilities of treating or curing coronavirus. So I will speak first in Urdu and then you can also add your English. تو پہلی بات یہ جی کہ یہ جو مرض ہے اس کی جو فرٹیلیٹی ہے اس بیماری کی وجہ سے اس کی شرح بڑی کم ہے. جو تازہ ترین فگرز ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ اس کی کیس فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ 2.2 ہے. مطلب یہ کہ اگر 100 لوگوں کو یہ بیماری ہے تو 3 سے کم لوگ اس سے یعنی ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. باقی جو لوگ ہیں ان میں 1/3 سے کم مریض ہیں کہ جن کو شدید قسم کا نمونیا ہوگا. باقی پیشنٹ جو ہیں وہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ یعنی کہ بہت کم سے درمیانے درجے کی بیماری ان کو ہوگی.
جہاں تک ٹریٹمنٹ کا تعلق ہے، چونکہ یہ ایک نیا وائرس ہے اور اس کا یہ پہلا آؤٹ بریک ہے، اس پہ بے تحاشا اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے دو حوالوں سے. ایک تو یہ کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ڈھونڈا جائے، اور دوسرے یہ کہ اس کی کوئی ویکسین بنائی جائے. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو نہ کوئی اس کی ویکسین ہے اور نہ کوئی اس کا مخصوص ٹریٹمنٹ ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہسپتال میں داخل کر کے مریضوں کا کرتے کیا ہیں اگر ہم ان کو ٹریٹ نہیں کرتے. تو ان کا علامتی علاج ہوتا ہے جی، جس کو ہم کہتے ہیں سمپٹومیٹرک ٹریٹمنٹ. کہ مثلا اگر آپ کو سر درد ہے تو آپ کو سر درد کی گولی دے دی جائے، یا اگر آپ کو کھانسی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے تو کھانسی کا علاج کر دیا جائے. لیکن اصل جو کیئر ہے وہ اس حوالے سے ہوتی ہے کہ ایک تو اسی لیے ان کو آئسولیشن رومز میں رکھا جاتا ہے اگر یہ کنفرم ہو جائے، یا اس وقت تک جب تک کنفرم نہ ہو جائے. تو اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کی وجہ سے بیماری دوسرے لوگوں میں پھیلے نہیں، اور دوسرے جو ان کے علامتیں ہیں ان کا اس طریقے سے علاج کیا جائے کہ ان کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہتر ہو جائے. تو آئی ہوپ کہ میں نے جامع طریقے سے آپ کا جواب دے دیا. سو وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دا ٹریٹمنٹ؟ Yeah, this I don't know whether you touched on this. This is a I little did. scientific and medical question for me. If I can wish, I would like to have the treatment tomorrow. But unfortunately, this I think a new disease and a new challenge for us. What I heard or read in the Chinese media, all the top Chinese medical institutions are working with international medical institutions. There are different discussions or expectations of this kind of breakthrough in a kind of, but I don't know, frankly speaking, I really don't know. There was some talking about 1 month or 2 months is to have. But the positive thing is that right now we have more patients who have got cured, and this number is becoming bigger and bigger on a daily basis. So I can only say that let's hope the best. Thank you. اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر دوں کہ اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو پھر مریض ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو ٹھیک اس لیے ہو جاتے ہیں جی کہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ سیلف لمیٹنگ ہوتی ہیں. ایک خاص مدت کے بعد وہ آٹومیٹیکلی مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر کوئی علاج نہ بھی کیا جائے. تو خوش قسمتی سے یہ بھی ایک سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے جس کے کہ تقریباً 98% مریض جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی اپنی قوت مدافعت جب ان کے اندر بڑھتی ہے اور اس کا سپیل جب جیسے جیسے کمزور ہونا شروع ہوتا ہے اس وائرس کا تو وہ آٹومیٹیکلی صحت یاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی کچھ آپ سے کوشچن کیا گیا تھا کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، یہ وائرس ہوتا کہاں سے ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ کچھ فوڈ ایسے ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہیں یا جانوروں سے ہوتا ہے، ان کے گوشت کھانے سے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو اگر چائنا سے ہی شروع ہوا ہے تو وہاں تو صدیوں سے وہ چیزیں کھائی جا رہی ہیں. تو پھر ابھی اس بیماری نے یا اس وائرس نے کیوں سر اٹھایا؟ کیونکہ جی وائرسز جو ہیں وہ چینج بھی ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وائرل میوٹیشن. اور جیسے جیسے وائرسز چینج ہوتے ہیں ان کا جو پوٹینشیل ٹو کاز ڈیزیز ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے. تو یہ ایک اس کی تشریح ہے یا ایک اس کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وائرس نے اب لوگوں کے اندر بیماری پیدا کرنی شروع کر دی. بتایا کہ ووہان میں 5.5 سے زیادہ پاکستانی کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا، اور آپ نے بتایا کہ 4 کے علاوہ کوئی فیکٹری نہیں ہے. تو ان کو اگر وہاں سے آپ ٹریول کرنے کی اجازت، جیسے چائنیز گورنمنٹ نے ٹریول کرنے کی اجازت ملی، تو کیا آپ کو ان کی صحت کے حوالے سے کوئی کنسرنز نہیں ہے کہ وہ اس ماحول میں رہیں گے تو وہ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی ریکویسٹ ان کو کیا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو وہاں سے نکال لیں، یا آپ کو ریکویسٹ کو ڈینائی کر دیا گیا یا کرنے جا رہے ہیں ریکویسٹ؟ ڈاکٹر صاحب دوسری معلومات بھی سننے پڑے. ایک تو یہ بتایا جائے کہ یہ جو بیماری ہے اس کی علامات کیا ہیں، دوسرا اس کے بچاؤ کے ابتدائی طریقے کیا ہیں. اس وقت تک وزارت صحت نے وہ کہ بہت ہی اچھا کام کیا، لیکن عوام کو آگاہ نہیں کیا گیا اس کی بچاؤ کے لیے یہ علامات. نمبر 2، اس وقت تک چائنا میں اس بیماری پر کتنے فیصد جو ہے نا قابو پا لیا گیا؟ بس یہی. جی میں سب سے پہلے تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جی میں تمام سوالوں کا جواب دیتا ہوں. جی پہلی بات یہ جی کہ جس طرح کہ ایمبیسڈر صاحب نے فرمایا
کہ انہوں نے کہا تھا ایکسیپٹ دوز پیپل فرام ووہان. مطلب یہ کہ چائنیز گورنمنٹ کی اپنی جو پبلک ہیلتھ میئرز اور ریگولیشنز انہوں نے بنائے ہیں اس کے مطابق ووہان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ابھی باہر آنے کی اجازت نہیں اور باہر سے لوگوں کو ووہان میں جانے کی اجازت نہیں. تو آپ نے یہ کہا کہ ہم ان کو کیوں نہیں وہاں سے ایویکویٹ کر لیتے یا کیا ہمیں ان کی فکر نہیں ہے. تو ہمیں ان کی بہت زیادہ فکر ہے اور ہمارا یہ خیال ہے اور عالمی ادارہ صحت کی بھی یہ ریکمنڈیشن ہے کہ اس بیماری کو عالمی سطح پہ پھیلنے سے روکنے کے لیے یہ اقدام اس وقت ضروری ہے کہ ہم وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال وہیں رہ کے کریں، بہترین طریقے سے کریں، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان کے روزانہ ٹیسٹ کر کے، تاکہ اگر ان میں کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی پازیٹیو ہو جاتا ہے تو اس کو فوری طور پہ، اسی لیے وہ جو 4 لوگ تھے وہ آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے اور ان کا علاج بھی کیا جا رہا ہے. لیکن مفاد عامہ میں یہ بات زیادہ بہتر ہے اس وقت اور اس پہ اتفاق ہے پوری دنیا میں، اور عالمی ادارہ صحت یہ ریکمینڈ کر رہا ہے کہ اس وقت وہاں سے لوگوں کو نکالنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس بیماری کو ہم پھیلانے کا سبب بن جائیں. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمیں ان کی فکر نہیں، ہمیں ان کی فکر بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اس بات پہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ پاکستان اور دوسری جگہوں کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے. تو یہ ایک ٹف ڈیسیژن ہے، یہ کوئی آسان ڈیسیژن نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن اس وقت یہی گڈ پبلک ہیلتھ ہے کہ ہم اس جو ہم نے اپنے تجزیے کے بعد جو فیصلہ کیا ہے اس پہ اس وقت تک ہم قائم ہیں. اب جو آنے والے دن ہیں اس میں ہم مانیٹر کر رہے ہیں صورتحال کو اور مناسب وقت پہ مناسب فیصلے کریں گے. جی جی ایک منٹ ذرا، یہ میرے کلیگ آپ کے کویسچن میں صرف یہ ایڈ کر دوں کہ ان میں سے کوئی اسٹوڈنٹ بھی ووہان میں نہیں ہے، وہ ایسٹ آف چائنا میں گوانڈونگ پروونس کے اندر ہے اور وہ سارے کے سارے ہاسپٹل میں اور سارے کلینکل اچھا جو انفیکٹڈ ہے. اچھا، اس میں آپ کا جو سوال تھا اس کا بھی میں جواب دے دوں کہ اس کی علامتیں، اس سے روکنے کے طریقے، اس کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی اور وزارت صحت کا اس سلسلے میں جو آگہی کرنی چاہیے، اس کے اوپر بھی بڑا کام ہوا ہے، شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا. اس پہ پاکستان ٹیلی ویژن اور دوسرے تمام چینلز جو ہیں وہ پبلک سروس کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں ہماری پیغامات جو ہیں وہ سنوا رہے ہیں. اگر آپ کو موقع ملے تو وہ آپ ضرور سنیں. اور اس سلسلے میں میں تمام جو الیکٹرانک میڈیا ہے، پیمرا کا، سب کا انتہائی مشکور ہوں، اور میری یہ بھی درخواست ہے کہ اس کو مزید چلائیں، کیونکہ جتنی زیادہ لوگوں کی آگہی اس سلسلے میں ہوگی اتنا زیادہ لوگ اپنے آپ کو اس سے بچا پائیں گے. جی پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کٹس کے حوالے سے، کٹس ہم نے مختلف ممالک سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی، اب ہمیں وہ مل گئی ہیں. ہم اس کا بہت زیادہ اس کے بارے میں بات چیت نہیں کرنا چاہتے کیونکہ محدود کوانٹٹیز ہیں ان کٹس کی پوری دنیا میں اور ڈیمانڈ ان کی ہر ملک سے ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں زیادہ بات نہ کریں. امپورٹنٹ بات یہ ہے آپ کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ جاننا کہ کیا پاکستان کی صلاحیت ہے کہ ہم کرونا وائرس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب اب ہاں ہے. یہ بتائیے گا کہ جو کٹس منگوائی گئی ہیں، بتائیے گا یہ جو کٹس منگوائی گئی ہیں ان کے اوپر کتنا خرچہ ہے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کتنی کٹس ہیں، کہاں کہاں لگائی گئی ہیں، کیا ان کو ایئرپورٹ پہ لگایا گیا، کس طرح سے وہ یوز ہوگی، یہ بھی تو ضروری ہے سر. جی اگین خرچے پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں، اور میں بتا چکا ہوں پہلے بھی، کہ یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد میں اس وقت ہیں اور فی الحال ہم سیمپلز یہی منگوا رہے ہیں، لیکن بیک وقت ان لائنوں پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ لاہور اور کراچی میں بھی یہ اپنی جو متعینہ لیبارٹریز ہیں وہاں پہ ان کو اویلیبل کیا جائے تاکہ وہاں پہ بھی ٹیسٹ ہو سکیں.
और आने वाले दिनों में शायद दूसरे शहरों में भी हम ये कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने अभी कहा कि फ्लाइट्स जो हैं चाइनीज़ फ्लाइट्स आएंगी, जो एयरक्राफ्ट हैंडलर होंगे, जो सफाई के लोग होंगे, उनके की हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? और सेकंड, आपने ये फरमाया था कि आपने उनको एसेस किया और सारे, तो इतनी कम वक्त में असेसमेंट के तरीका क्या है? सर, माय क्वेश्चन टू यू मिस्टर एम्बेसडर, सर, you are optimistic to overcome outbreak of this coronavirus. So you are in a position to tell us that how long it will take that you will curb this. Thank you. Okay, I can say that. Yeah, I'm not in a position to tell you how long it will take. I wish. I wish the best. But I think that with the accumulation of the knowledge, with the accumulation of the treatment of different cases, and with the help of international community, I believe that this overcome of this disease could be expected as soon as possible. So this is my just wishful kind of expression. जी, और मैं भी आपको बता देता हूँ कि अमले के लिए जो एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए वो भी उनको बता दी गई हैं। और आपने जो कहा कि इतनी जल्दी हम कैसे कर लेते हैं, तो बेसिकली हमने एक स्पेशल फॉर्म डेवलप किया है कि जो कोरोना वायरस के हवाले से जो ज़रूरी मालूमात हमें पता होनी चाहिए वो हम उनसे हर मुसाफिर से वो कहीं से भी बाहर से आ रहा है, सिर्फ चीन से नहीं, उनसे वो फिल करवाते हैं। और उसमें एक क्वेश्चन ख़ास तौर पे ये होता है जो हमारे केस डेफिनेशन में भी है कि क्या आपने पिछले 14 दिन में चाइना का सफ़र किया या नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा फ़िल्टर है, क्योंकि इससे आपको एक तो ये पता चल जाता है कि चाइना का लिंक है या नहीं है, और दूसरे ये कि फिर उनकी जो चाइना से लोग आ रहे हैं वहाँ वो 14 दिन गुजार के फिर वहाँ एग्ज़िट स्क्रीनिंग उनकी होती है, फिर वो जब यहाँ आते हैं तो हम उनकी एंट्रेंस स्क्रीनिंग करते हैं, और उसके बाद फिर उनके टेलीफोन नंबर्स लेते हैं, उनके एड्रेसेस लेते हैं, ताकि अगर उनको कोई सिम्टम नहीं भी इतनी सारी एहतियातों के बावजूद, लेकिन इसका एहतमाल तो है कि बाद में कहीं ना हो जाए 14 दिन के अंदर, तो अगर ऐसी कोई बात हो तो हम उनको ट्रेस कर सकें। तो उसके लिए सारा हमारा एक सिस्टम है, पूरा उसके लिए डेटाबेस बनाया है, और वो तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर है। हमारा ये ख्याल है कि जी ये जो मेजर्स हैं ये इंतहाई मुफीद हैं और ये हमें हेल्प करेंगे पाकिस्तान के लोगों को प्रोटेक्ट करने के हवाले से। First of all, I would like to thank to entire Chinese government authority to providing the services to Pakistani in China. What kind of help and support Chinese authority want to Pakistan to overcome to complete this situation? Thank you. Should I? So I think that Pakistan has done a lot. I think even more than enough so far. As far as we are dealing with this challenge. As I said, first, that you stand with us. I think that on every and each occasions, your leaders, your president, prime minister, foreign ministers, that are appreciating efforts. It's not like some of the other countries. Some other countries are posing the ban on trade, the ban on the travel, and trying to develop a lot of rumors, criticisms about China's system. So this is the most important support we have got from Pakistan. I appreciate a lot. I think second is that the support we have got from Pakistan is that on the daily basis, like I'm receiving these messages, these very heartening messages, solidarity, unity, encouragement, and also I think this is very important support. And thirdly, I think that the assistance or support China has got is that right now the current travel arrangements that we don't stop this kind of travel arrangements or flights or that. Instead, we adopt a very strict and very measured methodology
that to arrange this people-to-people contact. So I think that during this whole process, after getting all this kind of support, Pakistan is our true friend and a sincere friend when we are faced with this difficulty. Thank you. Thank you very much.